خدا اس قوم کی حالت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا ہے جو خود اپنی حالت کے بدلنے کے خیال کو پروان نہیں چڑھاتی ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ عزیز ناظرین، بہنوں، بھائیوں، دوستو، آپ سبوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم، شالوم۔ اس ایمان کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر ہیں اپنے خاندان، گھرانے، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور مسئلہ حلال و حرام کے تحت جو سیریل ہم نے سنی اور کافی سارے موضوعات کو ہم نے یہاں بیان بھی کیا، عنوان کو ہم نے اجاگر بھی کیا، اور پھر آپ نے پچھلے پروگرامز کے اندر مفصل گفتگو سنی۔ آج مسئلہ حلال و حرام کے سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے اور اس کے اندر آپ زبردست باتوں کو سنیں گے جن کے وسیلے سے اور کلیئرٹی ہو جائے گی اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ سچائی ہی آزاد کر سکتی ہے، جیسے یسوع المسیح نے فرمایا سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ بہت سارے بندنوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے آپ رہائی پا جائیں گے، اور انسان کا دشمن نہیں بلکہ دوست بھی ہوگا اور قدردان بھی ہوگا۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے شراب کے مسئلے کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، عالم دنیا کے اندر کیا حکم دیا ہے قرآن نے، عالم جنت کے اندر کیا ہوگا۔ ہم اس سلسلہ گفتگو کا آج آخری پروگرام ہے اور اس کے اندر ہم 2 حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ قرآن شریف نے جن چیزوں کو حرام یا حلال قرار دیا ہے ان کے نام بتائے ہیں۔ اس سلسلے کی آج کا جو حوالہ ہے وہ سورہ البقرہ سے ہے، دوسری سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی ورس نمبر ہے 173۔ یہ آپ غور سنیں گے، سورہ البقرہ ہے اور ورس نمبر 173 ہے۔ اس میں یوں مرقوم ہے کہ اس نے تم پر مرا ہوا جانور، لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دی ہے۔ اب یہ 4 چیزیں قرآن نے یہ بیان کر دی ہیں جو حرام ہے۔ کیا چیز؟ مرا ہوا جانور، لہو، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو وہ تمہارے پاس کیا کر دیے گئے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ 4 چیزیں تو یہ ہیں جو قرآن نے نام لے کر بیان کی کہ حرام کر دی گئی ہیں۔ اب کچھ اور چیزیں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں جن کو قرآن نے حرام کہا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن شریف کی 7ویں سورہ اس وقت ہم دیکھیں گے، سورہ الاعراف، اور اس کی آیت نمبر ہے 33، 33ویں آیت کے اندر کچھ بیان ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جتنے ہم نے پروگرام کیے ہیں مسئلہ حلال و حرام کے تحت ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کی ہیں، اور ان میں جو سینسٹیو کویسچن آیا تھا کہ شراب کے متعلق، جوئے کے متعلق، وہ بھی میں نے جو قرآن شریف نے بیان کیا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ لیکن آج چونکہ اختتامی پروگرام ہے تو اس کے اندر بہت زبردست باتیں اور بھی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ 4 چیزیں قرآن نے جو حرام قرار دی ہیں ان کا نام بتایا ہے، لیکن وہاں پر بھی شراب کا نام نہیں لیا قرآن نے ایز اے حرام۔ اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا یہ بھی حرام ہے۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ ہے، 33ویں آیت، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، یعنی اللہ نے کیا کر دی قرآن کے اندر؟ بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہڈن ہوں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اب وہ 4 چیزوں کے علاوہ جو کھانے والی چیزیں تھیں ان کے تعلق کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ اللہ نے کیا کر دی؟ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطنا والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ
ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے کیا کیا ہے، بے حیائی کی باتوں کو، ظاہری ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو، کسی قسم کے بھی گناہ کو، اور ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کے ساتھ شریک بناؤ، اس کو بھی خدا نے حرام کہا ہے، اور جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کوئی ایسی بات آپ کہہ دو کہ جس کی کوئی سند ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ اب قرآن شریف نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ 4 وہ چیزیں تھیں، اور پھر کچھ چیزیں یہ ہیں جن کو قرآن نے نام لے کر حرام قرار دیا ہے، اور ان میں کیا ہے؟ بے حیائی کی باتیں ہیں، خواہ وہ پوشیدہ ہوں یا ظاہری ہوں، اور پھر گناہ ہے ناحق زیادتی کرنا، اور پھر خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اور پھر اس بات کی جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہی جائیں جن کا تم کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اب کوئی اٹھ کے فتویٰ دے دے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ نے حرام قرار دیا اس بات کو بھی جن کا آپ کو علم نہیں، وہ کہتے پھریں۔ تو ٹوٹل کا ٹوٹل قرآن شریف کا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ قرآن نے کچھ چیزوں کا نام لے کر حرام قرار دیا ہے، کھانے والی چیزوں کو، اور پھر اخلاقی برائیوں کو اور رب کے متعلق بھی کچھ چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے، سورہ الاعراف 33ویں آیت کے مطابق۔ لیکن ہم نے تقریباً کافی سارا قرآن کوٹ کیا ان سارے پروگرامز کے اندر، اور آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے مسئلہ حلال و حرام کا۔ اس کے اندر بھی آپ سن رہے ہیں کہ ابھی تک پورے قرآن شریف نے کبھی بھی کسی بھی صورت اور حوالے کے اندر لفظ حرام جو ہے وہ شراب کے ساتھ اس نے استعمال نہیں کیا ہے، اور پھر اس نے جوئے کے ساتھ بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ باقی جو چیزیں ہیں، کچھ کھانے والی، کچھ برائیاں، اور کچھ ایسی باتیں جو خدا کے متعلق ہیں، انہیں اس نے حرام ضرور قرار دیا، لیکن ساری چیزوں کو نہیں۔ بلکہ ہم نے جیسے پہلے پروگرامز میں کہا کہ اگر حرام چیزیں بھی ہیں کھانے والی، اور اگر آپ کی جان بے قرار ہے، بے چینی ہے، مجبوری ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ مر سکتے ہیں، تو آپ ان حرام چیزوں میں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی مجرم نہیں ٹھہرائے گا، اور آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک تفسیری حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سورہ الاعراف کے تحت جو میں نے حوالہ دیا ہے، یہ تفہیم القرآن میرے ہاتھ میں سید ابو العلا مدودی صاحب کی تفسیر ہے، اور اس کی جلد 2 ہے، اور پیج نمبر 23 اور 24 ہے، پیج نمبر 23 اور 24، جلد 2 تفہیم القرآن، اور صفحہ نمبر 23 اور 24 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے تحت مولانا مدودی علیہ رحمہ نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تھوڑا سا ترجمہ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ لکھا، اے محمد، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی بھی ہے یا نہیں فرمائی ہے۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کے متعلق مولانا مدودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور جب اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو پھر آپ ان کے متعلق کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے یاد رکھیے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اختیار اس کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ جنہیں اللہ نے حرام قرار نہ دیا گیا ہو انہیں کوئی انسان جو ہے وہ حرام قرار نہیں دے سکتا ہے۔ اب ان کا بیان سن لیجئے، وہ کہتے یہ ہیں صفحہ نمبر 23 کے اوپر، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں بندوں ہی کے لیے پیدا کی، اس لیے اللہ کا منشا تو بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں بندوں کے لیے حرام کر دے۔
اب اگر کوئی مذہب یا کوئی نظام اخلاق و معاشرت ایسا ہے جو انہیں حرام یا قابل نفرت یا ارتقاء روحانی میں صد راہ قرار دیتا ہے تو اس کا یہ فعل خود ہی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اب غور کے ساتھ سن لیں، مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو دنیا کی ساری زینتیں اور پاکیزہ چیزیں بندوں ہی کے لیے پیدا کی، بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، قرآن چاہے تو اس چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے، لیکن اس نے تو بندوں کے لیے پیدا کی، اس لیے اللہ کا منشا یعنی اس کی مرضی بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں بندوں کے لیے حرام کر دے۔ اب اگر کوئی مذہب یعنی مذہب کا ماننے والا یا مذہب کا کوئی ایسا ٹھیکیدار یا کوئی نظام اخلاق معاشرت ایسا جو انہیں حرام یا قابل نفرت بنا دے، یعنی جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا اس کو آپ حرام کہہ رہے ہیں اور روحانی صد راہ قرار دیتا ہے، تو اس کا یہ فعل خود ہی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے۔ اب اس میں کوئی شک تو نہیں رہ جاتا کہ مولانا مودودی بھی فرما رہے ہیں کہ جنہیں اللہ نے حرام قرار نہیں دیا وہ آپ کی اپنی طرف سے۔ یہ بھی ان حجتوں میں سے ایک اہم حجت ہے جو قرآن نے مذاہب باطلہ کے رد میں پیش کی ہیں، اور اس کو سمجھ لینا قرآن کے طرز استدلال کو سمجھ لینے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ رب کے خلاف سرکشی نہیں کر سکتے، اور جس کو خدا کی ذات نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، اور جسے خدا کی ذات نے حرام کہا ہے وہ الٹیمیٹلی حرام ہے۔ ایک اور بات ہے کہ نماز جو ہوتی ہے، جب ہم خدا کی حضوری میں عبادت کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی قرب کی علامت ہوتی ہے، یعنی دعا کرنا، پریئر کرنا، اس کو عربی کے اندر صلات کہا گیا، اور صلات کا مطلب نماز یا کلیکشن آف پریئرز ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم خدا کی حضوری میں کسی بھی حالت میں دعا کرتے ہیں تو وہ انتہائی قربت کی حالت ہوتی ہے، اور اس کو زبور شریف کے اندر بیان بھی کیا گیا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی جو اس سے سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ تو جب ایسی حالت ہو، اس کے متعلق قرآن شریف کا کیا بیان ہے؟ آئیے میں سورہ النساء، چوتھی سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی ورس نمبر ہے 43، اور کچھ اور باتیں کر کے یقینی طور پر یہ اختتامی پروگرام ہوگا اس سلسلے کا، مسئلہ حلال و حرام کا۔ سورہ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 43۔ یہاں پر بھی ایک حکم میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ مومنو جب تم نشے کی حالت میں، سورہ النساء چوتھی سورہ ورس نمبر 43، مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ، نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نے شراب پی لی ہو تو کیا کرو؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یا تمہارے اوپر ایسا ہوش اور فہم آ جائے کہ تم جو کہتے ہو وہ سمجھنے نہ لگ جاؤ۔ تو نماز کی حالت میں کیا لکھا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں پر بھی قرآن شریف نے شراب کے لیے کوئی حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اور یاد رکھیے کہ قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے کہ تم نے اس کے قریب تو نہیں جانا، جیسے فجتنبوا کہا گیا پہلے پروگرام سے ہم نے عرض کیا تھا کہ تم جو ہے شراب کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اب کہا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پہلے پروگرام میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ تم اس سے بچتے رہو، اجتناب کرو۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں فجتنبوا تھا، اجتناب کرو، اوے فرام، اور یہاں پہ لکھا ولا تقربوا، یعنی اس کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے یہاں بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا، اور جب آپ اہل اسلام سے پوچھیں گے، مسلمان بہن بھائیوں سے، وہ کہیں گے شراب کے لیے ہی یہ آیت اتری تھی، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے یہاں بھی یہ کہا کہ نماز میں یا دعا کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو اس کو حرام قرار دے سکتا تھا، اللہ صرف حلال اور حرام کا حکم دے سکتا ہے۔ خدا صرف جو ہے، رب جو ہے، آلمائٹی گاڈ جو ہے، قادر مطلق خدا جو ہے، وہ صرف کیا کر سکتا ہے؟ حلال اور حرام کا حکم دے سکتا ہے،
اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حلال اور حرام کا حکم دے سکتا ہو، لیکن چونکہ اس سلسلے کا مسئلہ ہے حلال و حرام کا، آخری پروگرام ہے، تو آج میں آپ کے لیے ایک برکت بری بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ برکت بری بات کس کے متعلق ہے؟ جو منبع برکت ہے اور جو مجسم کلام ہے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں، البتہ مختلف بیان ہے۔ یعنی اللہ ہی صرف حلال اور حرام کا حکم دے سکتا، کوئی نبی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ نبی کے دائرہ میں نہیں، بلکہ نبی خود احکامات خداوندی کے پابند ہوتے ہیں، تمام نبی۔ لیکن آئیے قرآن شریف سے پوچھتے ہیں، ایک ہستی ایسی ہے اس دنیا کے اندر جس کے لیے قرآن شریف نے سورہ آل عمران، تیسری سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 50 اور 51 کے اندر کچھ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 50 اور 51، 50 and 51۔ لیکن یہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ ہی صرف حلال اور حرام کا حکم دے سکتا ہے، اور کوئی نبی بھی نہیں دے سکتا ہے، کسی نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن آئیے ذرا قرآن شریف میں سورہ آل عمران تیسری سورہ اس کی 50ویں اور پھر 51 آیت کو سنتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، آپ بڑا بغور اس کو سنیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور مجھ سے پہلے جو توریت نازل تھی، یعنی یہ حضرت کس کے متعلق بیان ہو رہا ہے؟ حضرت مسیح کے متعلق۔ اور اگر آپ اس کی 49ویں آیت یعنی 49 ورس بھی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ناظرین کو سنا دیتا ہوں کہ حلال اور حرام کا حکم کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ دے سکتا ہے، گاڈ دے سکتا ہے، خدا دے سکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خود نبی جو ہوتا ہے وہ احکام خداوند یا شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ تو 49ویں آیت سے شروع کرتا ہوں، اور اے عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے، میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کیا شان ہے؟ کسی نبی کی یہ شان نہیں۔ پورا قرآن شریف پڑھ لیجئے، پوری بائبل مقدس پڑھ لیجئے، یہ صرف شان ہے مسیح کائنات خداوند یسوع المسیح کی، جو کلام مجسم، ان کی شان یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں یہ معجزات کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھ دیتے ہو میں سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ پیٹ کے حالات بھی مسیح کائنات بتا دیتے ہیں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے، اور مجھ سے جو پہلے، مسیح فرماتے ہیں مجھ سے جو پہلے توریت نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، یعنی زمانہ مسیح تک، یسوع المسیح تک توریت شریف صادق بھی تھی، اور وہ سچی بھی تھی، وہ پوری بھی تھی، اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں تھا۔ یہ سب جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے، ورنہ یسوع المسیح کی گواہی کدھر جائے گی؟ اور یسوع المسیح ہی قرآن شریف کی نظر سے وہ ہستی ہیں جو بے گناہ ہیں، جن کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں جو مجھ سے پہلے تورات آئی اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں، جو خاص بات میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ حلال اور حرام کا حکم صرف اللہ کر سکتا ہے، لیکن غور کے ساتھ سنیے، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ جو بعض چیزیں تم پر حرام تھیں، جو بعض چیزیں تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ اور اس کے لیے قرآن شریف نے لفظ کے استعمال کیے ہیں، وَلَا أُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کے لیے ہم نماز کے اندر پانچ بار نماز کے اندر کئی رکعات ہوتی ہیں، ان کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جناب حضور المسیح کی شان کیا ہے کہ آپ کی ہستی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، جو مردہ دل بھی زندہ کر سکتی ہے اور مردہ جسم بھی زندہ کر سکتی ہے۔
اور پھر آپ معجزات کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ توریت بھی سچی ہے، اور جو کوئی اب فتویٰ دیتا ہے وہ معاذ اللہ، مجھے معاف کیجئے گا، وہ جناب مسیح کے اوپر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور خدا کے کلام توریت شریف کے بارے میں بھی جھوٹ کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ سچی ہے، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اب کون کر سکتا ہے ایسی جرات؟ ایسا اختیار اعظم کس کے پاس ہے کہ جو حرام کو حلال قرار دے دے؟ یہ صرف یسوع المسیح کے پاس ہے۔ اور ہم نے پورے قرآن میں سے مسئلہ حلال و حرام کے تحت سنا اور حوالہ جات کو ہم نے سماعت کیا، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کھائی ہوئی چیزیں جو پیٹ میں چلی جائیں، جو گھر میں چھپا کر رکھی جائیں، وہ کون بتا سکتا ہے؟ جو علیم ہے، جو بصیر ہے، جس کی قدرت یہ ہے کہ 2000 زیادہ سال ہو گئے کہ وہ آسمان پر گئے، لیکن آج بھی ان کا اختیار کام کرتا ہے، آج بھی بدروئیں ان کے نام سے بھاگتی ہیں، مسائل ان کے نام سے ختم ہوتے ہیں۔ ہر بستی، ہر قوم جس میں مصیبت ہو، رنج ہو، ماتم ہو، کمی ہو، بھوک و افلاس ہو، وہ کہتے ہیں اس بستی کو، اس قوم کو کسی مسیحا کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیحا ہی شفا دے سکتے ہیں، مسیحا دو عالم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن شریف نے بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تم پر حرام تھیں میں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور خدا سے ڈرو، میرا کہا مانو۔ کس سے ڈرو؟ خدا سے ڈرو۔ اور وہ کہتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرتے رہو اور میرا کہا مانو، اور پھر اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن یہ اختیار آپ کے پاس صرف قرآن شریف نے بیان نہیں کیا، بلکہ ہم متی کی انجیل شریف میں جاتے ہیں اور وہاں کچھ باتیں آپ کی میں نظر کرتا ہوں، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور آپ کو یقین کامل ہو جائے گا کہ دنیا میں منجی دو عالم جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور متی کی انجیل شریف اور اس کا چیپٹر ہے 5، آپ غور کے ساتھ سن سکتے ہیں اور اس سے برکت پا سکتے ہیں۔ 5ویں باب کی آیت نمبر میں 17 سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کافی لمبی آیات ہیں لیکن میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ صرف قرآن شریف نہیں، یسوع مسیح کا، مسیح کائنات کا اختیار بیان نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے پاس وہ اختیار ہے جس کی گواہی بائبل مقدس میں سے انجیل مقدس بھی دیتی ہے۔ متی کی انجیل شریف 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 17، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت میں سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں توریت بدل گئی ہے تو پھر آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ مسیح کائنات خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں سب کچھ پورا ہوگا، پس جو ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا، یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ اب سنیے بات، آپ کا اختیار کیا ہے؟ تم سن چکے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ اب اگلوں کی شریعت کیا تھی؟ انبیاء کرام کا کلام کیا تھا؟ وہ احکام کیا دیے تھے کہ اس طرح خون نہ کرنا اور پھر عدالت کی سزا کے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، وہ اس کو احمق کہے گا وہ آگ سے جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ یہ 5ویں باب کی آیت نمبر جو ہے 27 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، پہلوں نے کہا تھا، پہلے احکام شریعت کیا تھے کہ زنا نہ کرنا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دانی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ پھر 33 آیت میں آپ فرماتے ہیں پھر تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا،
بلکہ اپنی قسم خداوند کے لیے پوری کرنا۔ یہ احکام شریعت ہے، یہ نبیوں کی تعلیم تھی۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلیم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دانے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ حضور المسیح کی تعلیمات اور اختیار ہیں۔ پھر 43 ورس میں لکھا، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ وہ اختیار ہے جسے قرآن شریف نے بیان کیا ہے کہ حضور المسیح نے فرمایا کہ جو چیزیں تم پر حرام تھیں ان کو میں تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہوں۔ اور یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ صرف مسیح ہے، دو عالم کے پاس اختیار ہے، اور اسی کو ہم اختیار اعظم یا ارشاد اعظم بھی کہتے ہیں۔ متی کی انجیل شریف اور اس کا آخری چیپٹر اور اس کی چند آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کا اختیار کس طرح اور کتنا بلند ہے۔ متی کی انجیل شریف 28واں باب اور اس کی آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیحا کائنات کا ارشاد اعظم، اختیار اعظم کیا ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ پیارے عزیز ناظرین، دوستو، بہنوں، بھائیوں، آپ نے کس قدر کمال کا کلام خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس سے سنا ہے، جس کی قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہی ہستی ہے جو حرام کو چاہے تو حلال قرار دے سکتا ہے، جو چاہے تو مردوں کو زندگی دے سکتا ہے، جو چاہے تو بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، تھوڑی سی روٹیوں اور مچھلیوں کو ہزاروں میں بدل سکتا ہے، ایک ڈاکو کو جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، وہی مسیحا کائنات آپ اور ہم سب کو نجات بھی دے سکتے ہیں، وہ شافی کامل بھی ہیں اور وہ محسن اعظم بھی۔ دعا کیجیے۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مسئلہ حلال و حرام کے آج آخری پروگرام کے لیے تو نے بڑی برکت کو نازل کیا، اور آج کے پروگرام میں تو نے اپنے ممسوح، اپنے مسیح یسوع مسیح کی قدرت کو بیان کیا۔ ناظرین کو بڑی برکت دے، میرے دوستوں کو برکت دے، بیماریوں کو ختم کر دے، مشکلات کو آسان فرما دے، اور یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ روح اللہ جناب خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔